السلام علیکم گائز، آج ہم اسکاٹ لینڈ کی ایک بہت ہی مشہور اور حیرت انگیز جگہ فالکنگ ویل کو دریافت کرنے جا رہے ہیں۔ بوٹ لفٹ ایک بہت بڑا اور منفرد فالکنگ ویل ہے، یعنی ایک ایسی مشین ہے جو کشتیوں کو ایک نہر سے دوسری نہر تک اوپر اور نیچے لے جانے کا کام کرتی ہے۔ یہ جگہ اسکاٹ لینڈ کے فالکلینڈ کے قریب واقع ہے اور دنیا میں اپنی نوعیت کا ایک بہت خاص منصوبہ ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فالکنگ ویل کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ کئی سال پہلے فورٹ اینڈ کلائیڈ کینال اور یونین کینال آپس میں جڑے ہوئے نہیں تھے۔ دونوں نہروں کے درمیان تقریباً 35 میٹر کا اونچائی کا فرق تھا۔ پرانے زمانے میں کشتیوں کو ایک نہر سے دوسری نہر تک لے جانے کے لیے بہت سے لاکس استعمال کیے جاتے تھے۔ ایک لاک میں کشتی کو پانی کے ایک حصے میں داخل کیا جاتا تھا، پھر پانی کی سطح آہستہ آہستہ اوپر یا نیچے کی جاتی تھی تاکہ کشتی اگلے حصے تک پہنچ سکے۔ اس پورے عمل میں کافی وقت لگتا تھا۔ انجینئرز نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ بنایا جائے جس سے کشتیوں کو تیزی اور اوپر سے نیچے منتقل کیا جا سکے۔ اس سوچ سے فالکنگ ویل کا منصوبہ سامنے آیا۔ اب ذرا اس کی شکل کو غور سے دیکھیں۔ ایک بہت بڑے پہچے کی طرح نظر فالکنگ ویل آتا ہے۔ اس کے دونوں طرف بڑے بڑے بازو ہیں اور ان بازوؤں کے سروں پر پانی سے بھرے ہوئے دو موجود ہیں گونڈلز۔ جب کوئی کشتی ویل کے نیچے حصے میں داخل ہوتی ہے تو وہ پانی سے بھرے ہوئے ایک گنڈولا میں چلی جاتی ہے۔ پھر دروازہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ویل آہستہ آہستہ گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ایک گونڈولا اوپر جاتا ہے تو دوسرا گونڈولا نیچے آتا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ کشتی پانی کے اندر سیدھی رہتی ہے، چاہے ویل گھوم رہی ہے کیوں نہ ہو۔ یہ واقعی انجینئرنگ کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ تقریباً 35 میٹر کی اونچائی تک فالکنگ ویل کشتیوں کو منتقل کرتا ہے۔ اس کی تعمیر میں بہت زیادہ مقدار میں اسٹیل استعمال کیا گیا کیونکہ پورے ڈھانچے کو بہت مضبوط ہونا ضروری تھا۔ اب ایک دلچسپ سوال آپ لوگوں سے کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اتنے بڑے ویل کو گھمانے کے لیے کتنی توانائی درکار ہوتی ہوگی؟ شاید آپ سوچیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ بجلی استعمال ہوتی ہوگی، لیکن حقیقت میں ویل کو گھمانے کے لیے نسبتاً کم توانائی درکار ہوتی ہے۔ اس کا ڈیزائن بہت ذہانت سے بنایا گیا ہے تاکہ وزن کو متوازن رکھا جا سکے۔ یہاں بیلنس بہت اہم ہے۔ جب ایک گنڈولا میں کشتی ہوتی ہے تو دوسرے گنڈولا میں بھی تقریباً اتنا ہی وزن پانی کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ اس طرح ویل کو گھمانا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کے ارد گرد موجود نہروں اور پانی اور راستوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آنے والے لوگ صرف ویل کو دیکھنے نہیں آتے بلکہ کشتی کی سواری بھی کر سکتے ہیں۔ کشتی ویل کے اندر جاتی ہے، پھر ویل گھومتا ہے اور کشتی اوپر والی نہر تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ تجربہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر فالکنگ ویل نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کشتیوں کو پرانے لاکس کے ذریعے اوپر لے جانا پڑتا جس میں زیادہ وقت لگتا۔ پھر جب زیادہ وقت لگتا تو اس سفر کو بہت آسان اور تیز فالکنگ ویل نے بنا دیا۔ یہ صرف ایک خوبصورت عمارت نہیں بلکہ میتھمیٹکس، انجینئرنگ، سائنس اور ڈیزائن کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کئی مسئلے کا روایتی حل ہو سکتا ہے اور وہ مشکل ہو تو ہمیں نئے اور تخلیقی طریقے تلاش کرنے چاہیے۔ انجینئرز نے پانی، وزن، حرکت اور بیلنس کے
اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا نظام بنایا ہے جو آج دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ یہاں موجود ہیں تو ایک لمحہ کے لیے وہیل کو غور سے دیکھیں۔ اس کے بڑے بڑے بازو، مضبوط اسٹیل سٹرکچر، گونڈولاس اور پانی سے بھری نہریں، یہ سب مل کر ایک شاندار مشین بناتے ہیں۔ آئیے ایک چھوٹا سا کوئز کرتے ہیں اس فالکنگ وہیل کے حوالے سے۔ تو گائز، آپ لوگوں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے، کس چیز کو اوپر اور نیچے فالکنگ وہیل منتقل کرتا ہے؟ تو جی ہاں، یہ کشتیوں کو منتقل کرتا ہے۔ تو گائز، آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، یہ تقریباً کتنی اونچائی کا فرق پورا کرتا ہے؟ تو ہاں، تقریباً 35 میٹرز کی اونچائی کا فرق پورا کرتا ہے۔ اور گائز، آپ لوگوں سے تیسرا سوال کہ اوپر جانے پر گونڈولاس کے ایک وہیل کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور دوسرے وہیلز کو نیچے آ جاتا ہے؟ بہت خوب۔ آخر میں فالکنگ وہیل ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ انسان کی اپنی ذہانت اور تخلیقی سوچ سے بڑے بڑے مسئلے حل کر سکتا ہے۔ یہ اسکاٹ لینڈ کی جدید انجینئرنگ کی ایک خوبصورت مثال ہے اور آج بھی یہاں آنے والے لوگوں کو حیران کرتی ہے۔ تو جب آپ فالکنگ وہیل کو دیکھنے صرف ایک بڑے پہیے کے طور پر نہ دیکھیں، اس کے پیچھے موجود سائنس، انجینئرنگ، ٹیم ورک اور کریٹیوٹی کے بارے میں بھی سوچیں۔ شاید مستقبل میں آپ سے کوئی خود ایک ایسا انجینئر بنے جو دنیا کے بڑے مسئلے کا نیا حل تلاش کر سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور اب چلے فالکنگ وہیل کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔